دوستوں، آج شب برات کی رات جس گھر میں یہ وظیفہ صرف 33 بار پڑھ لیا جائے گا، اس گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ دوستوں، وظیفہ چند منٹ کا ہوگا۔ آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ آج 14 شعبان المعظم کا دن ہے۔ اللہ والوں، 14 کی دن ہے اور 15 اس میں داخل ہوگی۔ 14 چڑھتے ہوئے اور 15 کو داخل ہوتے ہوئے اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا، کیونکہ یہ جو درمیانی وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک آسمان کے پہلے حصے پر تجلی فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ صبح تک اس کی تجلیات موجود رہتی ہیں، یعنی کہ آج کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ نے ہرگز بھی اس دن کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ اللہ والوں، میں بارہا کہتا ہوں، بارہا قسم کھانے کا میں عادی نہیں، لیکن آج میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات آپ سے کہوں گا کہ اگر یہ دن ضائع کر دیا بہت پچھتاؤ گے۔ خدا کی قسم بہت پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد یقین کریں دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ سارے سال کی محتاجگی سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک کی امان نصیب ہوگی، اللہ پاک کی محبت نصیب ہوگی۔ کیا مسلمان نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس سے محبت کرے اور وہ بندہ بھی رب سے محبت کرے؟ ویسے تو رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہی ہے، لیکن بندہ رب سے محبت نہیں کرتا جبھی وہ اپنے جسم کو عبادات کرنے کے لیے نہیں لے کر جاتا۔ اللہ والوں، اس عمل کو ضرور کر لینا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر کا بچہ نمازی بن جائے، اس کے گھر کی عورت، اس کی بیوی، اس کی ماں 5 وقت کی نماز پڑھنے والی بن جائے، تو پھر یہ آج لوٹنے کا دن ہے، یہ لوٹنے کی رات ہے، رب سے مانگنے کی رات ہے۔ رب تو خود فرماتا ہے کہ میرے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، اگر اس کا ایک حصہ میں پورے دنیا میں ظاہر فرما دوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حالانکہ یہ دنیا میرے انعامات سے بھر جائے گی، اور ویسے بھی رب کے انعامات سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ اللہ والوں، کیا غور نہیں کرتے کہ رب کتنا مہربان ہے؟ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ میں تم پر مہربان ہوں۔ تو اللہ والوں، کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ امت محمدی ہونے کے مقصد سے بھی ہمیں اس وظیفے کو ضرور کرنا چاہیے، اور ہمیں اس حدیث پر بھی ایمان لانا چاہیے جو کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ پاک قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اپنے ماں باپ کا پروانہ لے کر اٹھوں، کہ میں اپنے ماں باپ کی آزادی کا پروانہ لوں، اپنے آزادی کا پروانہ لوں، اپنے بچوں کی آزادی کا پروانہ لوں؟ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو اللہ والوں، اس ویڈیو کو بالخصوص اینڈ تک دیکھیے گا، اسکپ نہیں کریے گا۔ میں کبھی یہ بات نہیں کہتا، لیکن آج یہ بات کہنے پر میں مجبور ہوں کہ اس وظیفے کی اجازت صرف اس شخص کو ملے گی جو ویڈیو کو بالکل اسکپ نہیں کرے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ اتنا خاص عمل ہے کہ شعبان کے مہینے میں شب برات کی جو رات ہے، یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج میرا یہ وظیفہ ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو بھی فوراً اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، جو کہ حالات کے برے ہونے کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ گھر میں ایک وقتہ کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ ایسے بھائی جن کی دکانوں پر گاہک نہیں آتے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام بنتے بنتے رہ جاتا ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ جو جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو ارجنٹ بیسس پر اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد گاڑی بنگلہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے گا۔ لیکن آج آپ کو بتا دوں کہ شارٹ کٹ یعنی چھوٹے طریقے سے امیر ہونا چاہتے ہو وہ حرام طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا طریقہ بھی ہے جس سے آپ جلد کامیاب ہو سکتے ہیں، اور وہ حلال بھی ہے۔ تو دوستو، وہ طریقہ آج میں آپ کے حوالے کروں گا۔ کامیابی کا ایک ایسا شارٹ کٹ ہے
जल्द अमीर होने का, जल्द करोड़पति बनने का एक ऐसा शॉर्टकट है कि आप शब बारात की रात ये वजीफा सिर्फ 33 बार पढ़िएगा। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। आप जो मांग सकते हैं आज मांग लीजिए। आप रब्बे करीम से जितना मांग सकते हैं आज मांग लीजिए। आज जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे वो आपको मिलकर रहेगा। अब ना कहना कि बताया नहीं। आज मौका है। शबान के महीने की शब बारात की रात की कीमत हर कोई जानता है। शब बारात के महीने की शब बारात की जो रात होती है इसकी कदर व कीमत को कौन नहीं जानता। जो नहीं जानता वो सुन ले, वो इतना जान ले कि शबान के महीने में, कमली वाले आका के महीने में, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में, रब के ये प्यारे महबूब के महीने में जब अपने करीम से जो भी मांगोगे आपके नसीब और तकदीर में लिख दिया जाएगा। इस महीने में हर इंसान का नसीब और तकदीर लिखा जाता है। इस महीने में ज़िंदगी और मौत का फैसला हो जाता है। इस महीने में आपके पूरे साल का एक एक नुक्ता लिख दिया जाता है। आपको कब इज्जत मिलेगी, कब जिल्लत मिलेगी, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, शब बारात की रात को लिख दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपकी कामयाबी चंद मिनट की दूरी पर है। अगर आप भी रातों रात अमीर व कबीर होना चाहते हैं, रातों रात अपने तमाम मसाइल का हल चाहते हैं, रातों रात गैब से मदद चाहते हैं, तो आज शब बारात की रात ये वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। आज मेरी वो तमाम बहनें जिनके घर घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। क्योंकि आज के वजीफे को पढ़ने के बाद आप अगर 1 लाख मांगोगे तो रब्बे करीम 70 लाख से नवाजेंगे। शाबान के महीने में मांगने वालों को 70 गुना ज़्यादा अता किया जाता है। रब के ख़जानों में कभी कमी नहीं आती। आज किसी बंदे से मांगने चले जाओ, मुश्किल वक्त में इंसान किसी दौलतमंद या किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार से मांगता है 10,000 के लिए, वो उसकी मिन्नत समाजित करता है, सिफारिशें करता है कि किसी को तरस आ जाए, और यहाँ तक कि बास औकात उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, उसकी शक्ल भी आंसुओं से नम हो जाती है। और रब के सामने ऐसे रोकर मांगे अगर वो शख्स, तो रब उसको कैसा नवाजेगा। अपने सीने पर हाथ रख के बताएं। हम लोग मखलूकों से लौ लगाते हैं, हम लोग अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से लौ लगाते हैं। हमने दिल कमली वाले आका से नहीं लगाया, हमने दिल अल्लाह पाक से नहीं लगाया। अगर अल्लाह पाक से इतनी तड़प के साथ मांग के देखो तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग खुद बताओ, क्या रब नहीं देगा? क्या उसकी कुदरत नहीं है हर शय में? वो तो कुरान में बारहा कहता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तेरा रब तो हर शय पर कुदरत रखता है। हर बंदा जानता है मेरे रब की सिफात कुन फयकून है। रब ने कुन कहा तो फयकून, आसमान पैदा हो गए। अल्लाह पाक ने बिछोना ज़मीन को बनाया, पहाड़ों को मेखे बनाया। अल्लाह वालों, ये सारी खुली निशानियां हैं। क्या हम लोग इनको अपनी आंखों से नहीं देखते? क्या हम अपने माथे की आंखों से इन सारी चीज़ों का नज़ारे रोज़ाना नहीं करते? उसके बाद भी हम लोग अल्लाह पाक की नेमतों को झुटला देते हैं। हम लोग अपनी ताकत पर यकीन करते हैं, अपनी ताकत क़ुव्वत पर भरोसा रखते हैं। हालांकि चाहिए ये था कि हमें अल्लाह पाक की शान पर भरोसा होना चाहिए था, अल्लाह पाक की अज़मतों पर हमें भरोसा होना चाहिए था। लेकिन आज हम लोगों ने अपने क़ुव्वत बाजू पर भरोसा करना शुरू कर दिया। आज मुसलमान ने ये दिमाग बना लिया कि सुबह अगर मैं काम पे नहीं गया तो फिर क्या होगा, अगर कल का राशन नहीं खरीदा तो फिर क्या होगा। अल्लाह वालों, बेशक मैं ज़राए का कायल नहीं, मैं इनका कायल हूँ अल्लाह वालों, लेकिन मैं तवक्कुल की बात कर रहा हूँ। पहले मुसलमान का तवक्कुल तो ये होता था कि वो हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता था, और आजकल के चंद लोग ये आकर कहते हैं कि मौलाना बहुत मुश्किल हो गया है, किस तरीके से गुजारा करें। और माएँ बेटियाँ फ़ख्र से बोलती हैं ये बात कि मेरा बेटा 20,000 कमाता है और 1 लाख ऊपर से भी कमा लेता है। शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए उनको? लेकिन फिर भी इस तरीके का माशरे में नहीं हो रहा। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? क्या इस तरीके के मामला हमारे सामने नहीं आते? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर तरह के मामलात आते हैं। लेकिन अगर चाहते हो कि आपके बाप, आपका बेटा, आपकी
بھائی یا پھر آپ کا شوہر حرام نہ کمائے تو پھر اس رات کو آپ لوگ اس وظیفے کو کرو، اس شارٹ کٹ عمل کو کرو، انشاءاللہ رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ آپ کے شوہر کے اندر اللہ پاک کی محبت پیدا ہوگی، بیدار ہوگی، جو ضروریات ہیں وہ آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک حلال میں ہی برکت عطا کر دے گا۔ اللہ والوں، حرام سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ پاک تو بہت زیادہ غضب فرماتا ہے جب بندہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ ایک ساحل نے سوال کیا کہ مولانا حرام اور حلال کے بیچ کا فرق کیا ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ چلو میں تمہیں نظارہ کراؤں۔ جب وہ گئے، انہوں نے جا کے دیکھا ایک بندے کے پاس بیگ تھا، اس نے ایک بندے کو دیا۔ ایک فقیر بندہ تھا، اس فقیر بندے کو اس نے دیا وہ بیگ، اور بیگ دے کے وہ نماز پڑھنے چلے گا۔ اس کو کہا کہ میرے بیگ کی حفاظت کرنا، اور اس کے اندر کچھ رقم تھی۔ جب وہ نماز پڑھ کر آئے تو وہ فقیر اس بیگ کے اندر کے پیسے نکال کے بھاگ گیا، اور جو سامان تھا وہ وہیں چھوڑ گیا۔ مولانا نے کہا میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں یہ پیسے اس فقیر کو دیتا، یہ اس کے نصیب کے پیسے تھے جو رب نے مجھے دیا تھا، لیکن اس نے حرام کو ترجیح دی۔ رب نے وہ رزق اس تک پہنچا تو دیا، لیکن وہ حرام ذریعے سے پہنچایا۔ اگر وہ توکل کرتا، وہ اگر اللہ پر بھروسہ کرتا، تو یہ پیسے میں خود اپنے بیگ سے نکال کے اس کو دیتا، پھر وہ اس کے لیے حلال ہوتے اور اس تحفے کی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوتی۔ اب اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، یہ پیسے اس کے کام بھی نہیں آئیں گے۔ یہ کھائے گا تو اذان کی آواز بھی اس کی کانوں پہ نہیں گرے گی، قرآن کی تعلیمات بھی اس پہ اثر نہیں کریں گی جب تک کہ یہ لقمہ اس کے پاس موجود ہے۔ اور اگر ان پیسوں سے وہ کپڑے خرید لے گا تو پھر وہ اس کپڑے کو جب تک کہ وہ پہنا رہے گا، رب تعالیٰ اس کی طرف دین کی آواز کو گرنے تو دیں گے لیکن اثر انداز نہیں ہوں گے۔ تو اللہ والو، حرام اتنی سخت بری چیز ہے، اس سے آپ لوگوں کو سخت اظہار بیزاری کرنی چاہیے۔ اللہ والوں، عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ وقت کی قلت کو اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو وظیفے کی طرف لے کے چلتا ہوں، لیکن میں ایک بات آپ لوگوں کو پھر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کاٹ کاٹ کر دیکھی ہے نا، تو اس وظیفے کی خاص اجازت نہیں ملے گی، غیب سے مدد نہیں دی جائے گی آپ لوگوں کو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو مدد فراہم کی جائے، عمل کی اجازت دی جائے، تو اللہ والوں پھر آپ لوگوں نے ویڈیو لازمی پوری دیکھنی ہے، جو نصیحت ہے اس پر عمل کرنی ہے، اور آج توبہ استغفار بھی کرنی ہے، اور چھوٹی سی ایک دعا جو میں کرنے لگا ہوں اس کے اندر آمین ضرور کہیے گا، کیونکہ یہ جو شب برات کی رات ہے، یہ یقین کریں ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، ہو سکتا ہے تو بعض کوئی 1000 2000 دیکھیں، لیکن ہو سکتا ہے زیادہ لوگ دیکھیں۔ اگر زیادہ لوگ دیکھیں گے تو جب بھی آمین جتنی زیادہ ہوں گی، اللہ پاک اتنی زیادہ آسانیاں فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا بندہ اس ویڈیو کو دیکھ لے جو کہ رب کا پسندیدہ ہو، اور اس کی آمین سے ہم سب کی بگڑی بن جائے۔ تو اللہ والو، اجتماعی دعاؤں میں ضرور شرکت کرا کریں۔ چھوٹی سی دعا ہوتی ہے 1 یا 2 منٹ کی، اس دعا کے اندر بھی آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ والو، ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ وظیفہ آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے ہے۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں سب سے پہلے دعا کر لیں۔ یا میرے مالک و مولا، یا مالک کریم، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، اس مبارک رات شب برات کی 14 تاریخ ہے اور 15 میں یہ داخل ہوگی۔ جو بندہ جہاں سے، جس ملک سے، جس طرح سے، جس موبائل سے، جس طریقے سے اس دعا میں شامل ہوا ہے، میرے مولا ہم سب کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا آئندہ ایسے منحوس کام کرنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ میرے مولا شیطان کی شر، نفس امارہ، منافقت سے میرے مولا حفاظت عطا فرما، اپنی پناہ میں رکھ دے۔ بالخصوص حرام کی کمائی سے ہمیں محفوظ فرما۔ میرے مولا حلال کے ذرائع عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کی ضروریات کو پورا فرما۔ میرے مولا دل کی خواہشات کو پورا فرما۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے مولا ان کو ایک اچھے رشتے عطا فرما۔ میرے مولا جن میری بہنوں کی طلاقیں ہو گئی ہیں، میرے مولا سسک کی زندگی گزار رہی ہیں، میرے مولا ان کے لیے بہترین خاوند کا بندوبست فرما۔ میرے مولا ان کو گھر میں تانے دیے جاتے ہیں، بہت یقین کرے دل کڑتا ہے۔ ایسی باتیں تو میں بیان بھی نہیں کرتا کہ جس طریقے کی ہم تک باتیں پہنچتی ہیں۔ میرے مولا تو بہتر جانتا ہے، تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ میرے مولا ان بہنوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے آسانی فرما دے، غیب سے آسانی فرما ان کے لیے، ان کے دلوں کے اندر، ان کے قلوب کو منور فرما۔ میرے مولا ان کو حوصلہ استقامت عطا فرما، ان کو غلط راستوں پہ چلنے سے بچا۔ میرے مولا
میں آپ کے آگے کیا کہوں میرے مولا، تو سب کچھ جانتا ہے میرے مولا۔ سارے سال کا رزق ہماری قسمت میں لکھ دے میرے مولا، حرام کی کمائی سے بچا لے میرے مولا۔ 5 وقت کی نماز بالخصوص ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے علاوہ تہجد میں اٹھ کے اپنی آنکھیں بھگونے کی، قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 میرے مولا۔ بالخصوص غازہ کے مسلمانوں کے لیے دعا گو ہوں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا گو ہوں میرے مولا۔ ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما۔ بالخصوص حماس کی حفاظت فرما۔ حماس جس طرح سے ان سے برسر پیکار ہے، کافروں سے، یہودیوں سے برسر پیکار ہے میرے مولا، ان کو استقامت عطا فرما، ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ 56 ممالک ہیں، وہ لوگ مدد نہیں کر سکتے، حماس کے ساتھ تیری مدد شامل ہے میرے مولا۔ تیری مدد شامل رہی تو 313 بھی بغیر تلوار کے غالب ہو جاتے ہیں میرے مولا۔ اپنی مدد جاری فرما دے، ہم سب کو اس آزمائش سے سرخرو فرما میرے مولا۔ بیت المقدس کو ہمارے حوالے ایک بار پھر سے فرما دے میرے مولا۔ ہم سب مسلمانوں کو میرے مولا استقامت عطا فرما، جہاد جیسی دولت سے سرشار فرما۔ آمین آمین آمین۔ دوستوں، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ جب آپ لوگ باوضو ہو جائیں، باوضو ہونے کے بعد مصلی پر بیٹھیں۔ مصلی پر بیٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک جب آپ لوگ پڑھ لیں، جیسے کہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا درود خضری، درود قادریہ، جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ درود پاک پڑھ لیں۔ لیکن میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا، درود ابراہیمی کا انتخاب کریں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے۔ تو اللہ والوں، درود ابراہیمی یا درود پاک کوئی سا بھی اول اور آخر 11 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار آپ لوگ درود پاک اول بھی پڑھیں گے اور آخر بھی پڑھیں گے، اور ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آج جس کو چاہے مانگ لو، جو چاہے مانگ لو، بچوں کے لیے پڑھ لو، بیٹیاں ماں کے لیے پڑھ لیں یا باپ کے لیے پڑھ لیں، اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، ماں باپ بچوں کے لیے پڑھ لیں، آپ جو بھی حاجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں آج مانگنا۔ نرینہ اولاد مانگیے گا، ملیں گی، روزگار مانگو گے ملے گا، قرض سے نجات مانگو گے ملے گی، نافرمان اولاد اور شوہر جو بھی آپ لوگ چاہتے ہو اللہ پاک ان سب سے حفاظت فرمائے گا۔ اگر شوہر کی زبان گندی ہے، اللہ پاک اس کی زبان کو اخلاق سے پل فرما دے گا میرے مولا۔ یقین کریں یہ ایسا وظیفہ ہے اللہ والوں، ایک بار کر کے دیکھ لیں، آپ کی ساری حاجات، سارے مقصد رکھ کے اپنے دماغ میں بیٹھ جائیں، لکھ کے ایک لمبی لسٹ بنا لیں، اور پھر آپ لوگ بیٹھیں اور پھر آپ دیکھیں آج شب برات کی رات دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جب آپ لوگ ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے، مقصد کی نیت اس عمل کی شرط ہے۔ وہ شرط اس لیے ہے کیونکہ مقصد جو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھو گے وہ حاجت تو فوری طور پر پوری ہوگی ہی ہوگی، اس کے علاوہ بھی کوئی لمبی لسٹ بنا کر اگر وظیفہ پڑھیں گے تو یقین کریں اللہ پاک اس پوری لسٹ کو آپ کے جو ہے وہ قسمت میں لکھ دے گا میرے مولا۔ آج یقین کریں مانگنے کا دن ہے، جولیاں اٹھانے کا دن ہے، جولیاں پھسارنے کا دن ہے، اور جتنا آپ مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ یقین کریں محبوب سبحانی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر تصور میں کرنے والا وظیفہ ہے اللہ والوں۔ آپ لوگ اس تصور کے ساتھ اس عمل کو کرو گے کہ گویا آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریے گا اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار کیا پڑھنا ہے؟ 7 بار صرف توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ رب کریم کے 3 ناموں کو پڑھنا ہے، 3 نام صرف 7 بار پڑھنے ہیں۔ وہ نام کون سے ہیں؟ یا باسطو، یا فتاح، یا قریم، یا باسطو، یا فتاح، یا قریم۔ صرف 7 بار پڑھیے گا، صرف 7 بار پڑھنے کی دیر۔ یقین کریں 7 آسمانوں سے رزق دولت ایسی چھما چھم آپ پر برسے گی، اللہ پاک زمینوں کے خزانے کا مالک آپ کو بنا دے گا۔ اگر کوئی بندہ منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو صرف اور صرف 7 بار یا قریم، یہ جو میں نے نام بتائے 3، یا باسطو، یا فتاح، یا قریم، اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ یا باسطو، یا فتاح، یا قریم ایک ہو گیا، یا باسطو، یا فتاح، یا قریم یہ 2 ہو گئے، یا باسطو، یا فتاح، یا قریم یہ 3 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ پاک کے یہ جو
تین نام ہیں اللہ پاک کی، تین صفاتی نام ہیں، ان کو صرف 7 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اب دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، اس کو صرف 33 بار، صرف 33 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور یہ صورت بڑی مجرب صورت ہے۔ جب نبی پاک یقین کریں سخت آزمائشوں میں تھے، جب ان پر بہت زیادہ برا وقت تھا، کفار ان کو تانے دے رہے تھے، رب نے جب یہ صورت نازل کری اور نبی پاک کو اطمینان ہو گیا، یعنی کہ جب مصیبت میں پھنس جاؤ، کوئی راستہ نظر نہیں آئے، اس وقت اگر اس صورت کی تلاوت کرو گے تو یقین کرو یہ نبی پاک کی سنت ہے، یہ اللہ پاک کی بھی سنت ہے، کیونکہ رب نے اس صورت کو نازل کرا جب نبی پاک پریشان تھے، یہ بتانے کے لیے کہ اے حبیب تم اس کو پڑھو اور تم بے فکر ہو جاؤ۔ یہ جو تمہیں بے نسلہ بول رہے ہیں یہ خود ابتر ہے، ان کی خود نسل باقی نہیں رہے گی، اور حالانکہ آپ کا نام تو قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو اللہ والوں، میرے رب کی ہر ایک بات سچی ہے، رب کا وعدہ سچا ہے، اور رب نے جو فرمایا، جیسا فرمایا وہ حق فرمایا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، صرف 33 بار سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے، صرف 33 بار۔ 33 بار سے مراد 33 ہی ہے، نہ 34 بار نہ 32 بار، 33 بار ہی پڑھا جائے گا۔ اس عمل کو کرتے یقین کریں اللہ دین کا چراغ ہے یہ۔ اور آپ لوگوں کو جو تیسرا وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ تو یقین کریں یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے اس عمل کی۔ اگر اس عمل کو نہیں پڑھا، یہ تیسرا وظیفہ نہیں پڑھا، تو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگوں نے کچھ نہیں پڑھا۔ یہ وظیفہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ خوشحال رہے، ہمیشہ اس کے آگے پیچھے خوشیاں رہیں، اس کی ہر بندہ اس کی عزت کرے، معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، معاشرے میں اس کی عزت ہو، ہر جگہ اس کی عزت ہو، تو یقین کریں یہ تیسرا عمل جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں یہ ضرور پڑھیے گا، یا غفورو، کیونکہ آپ کی گناہوں کی جب توبہ ہو جانی ہے نا، رب بخشنے والا ہے۔ غفور کا مطلب ہوتا ہے بخشنے والے، یا غفورو کو جب پڑھیں گے تو یا کا مطلب غفور کا مطلب بخشنے والے، بخشنے والے۔ اللہ والوں، اس طرح سے جب آپ لوگ پکارو گے اللہ پاک کو، اللہ اکبر، جب آپ لوگ یا غفورو کی صدائیں لگائیں گے اور رو رہے ہوں گے، دل میں آپ لوگ سیراب ہو رہے ہوں گے، آپ لوگ دل میں کڑ رہے ہوں گے کہ میرے مولا تو ہماری جو خطائیں ہیں ان کو مت دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ میرے مولا، تو عطا کر دے۔ اس طریقے سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے، نوحہ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ اور آپ نے شب برات کی رات ضرور یہ تیسرا وظیفہ یا غفورو کا صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز۔ یا غفورو ایک ہو گیا، یا غفورو دو، اس طریقے سے آپ نے یا غفورو آرام سے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور چوتھا اور آخری عمل، یہ جو وظیفہ ہے یہ رب کا ذاتی نام ہے، اللہ اکبر۔ جب رب کے ذاتی نام سے رب کو پکارو گے اور رب کے محبوب کے ذاتی نام سے تم رب کو پکارو گے، یعنی کہ کملی والے آقا کا جو مہینہ ہے، جب آپ لوگ اللہ کے ذاتی نام سے اللہ کو اور کملی والے آقا کے ذاتی نام سے کملی والے آقا کو آپ پکار کے رب سے مدد طلب کرو گے، تو رب کی مدد اسی وقت یقین کریں شامل حال ہو جائے گی۔ اور اس وظیفے کو چوتھے نمبر پہ صرف 41 مرتبہ پڑھیں گے۔ یا اللہ یا محمد ایک ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 ہو گئے، یا اللہ یا محمد 3 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کا ورد کرنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والوں، آج کی ویڈیو یقین کریں جس نے پوری دیکھی اس کو اس عمل کی اجازت ملے گی۔ یہ خاص اجازت صرف اس کو ملے گی جو اس وظیفے کو پورا دیکھ لے گا، اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں گے، دعا مانگیں گے، غازہ کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا مانگیے گا، ان کی فتح اور نصرت کے لیے دعا مانگیے گا۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے وظیفے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔